بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ۔ مشکل الفاظ کے معنی بشق، شین کے کسرہ کے ساتھ بمعنی جانب، کنارہ، جمع شقوق، شق باب ناصرہ سے توڑنا، پھاڑنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بچو جہنم کی آگ سے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، اگر اس کو نہ پائے تو اچھی بات کہہ دے۔ حدیث مبارک کی تشریح: صدقے سے مصائب و بلا کا دور ہونا روایات کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح صدقے سے دنیاوی مصائب و بلا دور ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت میں جہنم سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر زیادہ نہیں ہے تو نہ کرے، بلکہ فرمایا کہ جتنا بھی ہو، جس قدر استعداد ہو، آسان ہو، اگرچہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو صدقہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ کے کسی عتاب سے نہیں بچا سکتا، اے عائشہ، کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی ہاتھ نہ جائے، چاہے بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس قدر استعداد ہو، اگر بالکل کچھ دینے کو نہیں ہے تو پھر اس حالت میں دوسری صورت یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کو جواب دے دو، سائل کو۔ ایسا جواب نہ دو جس سے سائل کی دل شکنی ہو، بلکہ نہایت نرمی سے اس کو اپنا عذر بیان کر دو۔ حدیث مبارک ہے جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ مشکل الفاظ کے معنی انفسکم جمع نفسن کی بمعنی جان، السنتکم جمع لسان بمعنی زبان۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک میں مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اب جہاد کا کیا مطلب ہے اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا رہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نام کا جھنڈا بلند ہو جائے، اور اللہ کے باغیوں کا دعویٰ غلط ہو جائے۔ اس کے لیے جو کوشش اور محنت کرے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو جہاد کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا جہاد کسی صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے وقت یعنی اول وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا والدین سے حسن سلوک، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حدیث والا میں 3 طرح سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ پہلا جان سے، کہ جب حق و باطل کے درمیان جنگ پیش آئے تو اپنی جان کو لے کر میدان میں اتر جائے اور اللہ کے دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اور دوسرا ہے مال سے، کہ لشکر کی تیاری کے لیے یا باطل کو مٹانے کے لیے جب مال کی ضرورت پڑے تو یہ اپنا مال کو پیش کر دے۔ تیسرا ہے زبان سے، یعنی دشمنان اسلام کے عقائد و نظریات کی زبان سے مذمت کرے، جب ان سے مقابلہ ہو تو ان کے حق میں ذلت و رسوائی اور شکست کے لیے بد دعا کرے۔
اور زبان سے اس کو ڈرائے دھمکائے اور لوگوں کو جہاد میں جانے کی ترغیب دے، یہ سب زبان کا جہاد ہے۔ حدیث مبارک ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ مشکل الفاظ کے معنی، اغتنم غنیمت سمجھنا، غانمہ باب سامیہ سے ہے سبقت حاصل کرنا، شباب جوانی، شب باب زاربہ سے ہے جوان ہونا، حرمہ بمعنی انتہائی بوڑھا ہونا، حارمہ باب سامیہ سے ہے بہت بوڑھا ہونا، کمزور ہونا، سقمی باب سامیہ سے اور باب کارمہ سے ہے بمعنی بیمار ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، فقر سے پہلے خوشحالی کو، مشاغل سے پہلے فراغت کو، موت سے پہلے زندگی کو۔ حدیث مبارک کی تشریح، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا ہے شبابک قبل حرمک، یعنی جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ آدمی جو جوانی میں جو اعمال کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اور جوانی میں نیکی کی عادت ڈال لی گئی تو پھر بڑھاپے میں آسانی سے نیکیاں کرتا رہے گا، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں بھی کر پائے گا تو پھر بھی اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے صحتک قبل سقمک، یعنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی ہے، کیونکہ جب بیماری میں بدن کمزور ہو جاتا ہے تب بدن اللہ کی پوری طرح سے اطاعت نہیں کر سکے گا۔ تیسری چیز ہے غنا کا قبل فقری کا، کہ مالداری کو فقر آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا تو اس کو دین کے کاموں میں خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے یا موت آ جائے پھر تمنا کرے، تو اب ایسی تمنا کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ہے فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جب آدمی مصروف ہو جاتا ہے تب اس کو فراغت کے وقت کی قدر آتی ہے، کاش کہ کچھ فراغت مل جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو لگا دوں۔ جیسے کہ مقولہ ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، ترجمہ ہے یعنی جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ اسی طرح اس پر فقیہ ابو الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اس کو اپنی نیند سے چھوٹی مت کرو، اور دن روشن ہے، اس کو اپنے گناہوں سے تاریک نہ کرو۔ 5ویں چیز ہے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آدمی زندگی میں تو عمل کی طاقت رکھتا ہے، موت آنے پر یہ طاقت چھین لی جاتی ہے، اس لیے اپنی اس عمر فانی کو ضائع نہ کرے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ بچپن کھیل میں، جوانی مستی میں، اور بڑھاپا سستی اور غفلت میں گزارا تو خدا پرستی کے لیے کہاں سے وقت نکلے گا؟ اس لیے زندگی میں اللہ کی اطاعت کے لیے وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔